جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة البينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بینہ کا جو مطالعہ کر رہے ہیں، اس سے ماقبل پہلی جو نشست تھی اس میں ہم چند آیتوں کا مطالعہ کر چکے تھے، اور تھوڑا ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ جو اہل کتاب اور مشرکین جو لوگ ہیں وہ ہرگز بھی باز نہ آنے والے تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلائل نہ آ جاتے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو اللہ کی کتابیں پڑھ کر سناتا ہے، اور ایسے صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جو پاکیزہ ہیں، اور ان پاکیزہ صحیفوں میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزہ لے کر بھیجا گیا۔ ان کا سب سے بڑا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قرآن ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا۔ اہل کتاب جب تفرقہ کا شکار ہوئے، ان میں اختلاف ہوا، اس کے بعد ہوا جب ان کے پاس معجزات آ چکے تھے، واضح دلائل آ چکے تھے، اور وہ سمجھ چکے تھے کہ واقعتاً یہ وہی نبی آخر الزماں ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس لیے کہ یہ تو لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل خود منتظر تھے، اور جب ان کی کسی کفار مشرکین کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنی فتح کی دعا مانگتے تھے۔ لیکن جب نبی آخر الزماں تشریف لائے تو
تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، باوجود یہ کہ پہچان گئے تھے کہ یہ وہی برحق نبی ہے جن کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں محفوظ ہے، جس کو خود قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کا انکار کرتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، بس جب بھی ان کے پاس وہ چیز آئی جس کو پہچان گئے تھے تو اس کا انہوں نے انکار کیا، لیکن ان کے انکار کی وجہ بھی قرآن کریم میں آئی ہے حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، یہ حسد کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ حسد یہ تھا کہ اب تک جو نبوت چل رہی تھی وہ بنی اسرائیل میں تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے بنی اسماعیل میں، تو اب تک یہ سوچ رہے تھے کہ نبوت کو جو تاج ہے یقینی طور سے ہمارے خاندان میں ہوگا، اب چونکہ دوسرے خاندان میں منتقل ہو گیا تھا اس وجہ سے ان کو حسد اور بغض پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں ہیں، ایک حضرت اسحاق ہے اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کی جو شاخ ہیں وہ سب حضرت اسحاق سے نکلتی ہے چلتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں حضرت اسماعیل کی شاخ سے۔ اس وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، ورنہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے کہ واقعتاً آپ نبی برحق ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس بینہ کو وہ طلب کر رہے تھے کہ ہم اس وقت تک آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس کوئی بڑا معجزہ نہ آ جائے، تو جس بینہ کو وہ طلب کر رہے تھے اور جس نبی کے وہ منتظر تھے، جب وہ آ گیا اور ان لوگوں نے خوب اچھی طرح پہچان بھی لیا، تو چاہیے یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اس کی مکمل اطاعت کرتے، لیکن ان کی بدبختی رہی کہ چند حضرات جیسے حضرت کعب احبار، حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کے سوا ان کی اکثریت آپ کی منکر رہی اور ایمان سے محروم رہی۔ یہ چند روح مقدس تھی، یہ چند اشخاص تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ورنہ تو سب لوگوں نے جو خاص طور سے اہل کتاب تھے جو پہچانتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے باوجود وہ منکر ہو گئے اور ایمان سے محروم رہے۔ اور جب اہل کتاب ہی علم اور دلائل کی معرفت کے باوجود محض تعصب کی بنیاد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے کے بجائے مختلف اور متفرق ہو گئے، کہ بعض ایمان لائے اکثر نہیں لائے، تو ان مشرکین کا کیا کہنا کہ وہ نہ کتاب والے تھے نہ ان کے پاس کسی نبی کی کوئی شہادت اور بشارت تھی۔ جب اہل کتاب ہی مختلف ہو گئے، جو اہل کتاب تھے جن کے پاس اللہ کی طرف سے کتابیں آئی تھی، تو یہ تو جو مشرکین تھے ان کے پاس تو نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی نبی کی کوئی شہادت و بشارت موجود تھی، تو پھر ان کا کیا کہنا؟ تو اگر یہ مشرکین آپ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور مختلف ہو گئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حالانکہ ایسے عظیم رسول اور عظیم کتاب کی آمد کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب مل کر حق کو قبول کرتے اور کوئی بھی گروہ اس میں اختلاف نہ کرتا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، حنفاء، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ یعنی آنے والا رسول اور نازل ہونے والی کتاب ان کو انہی باتوں پر عمل کی دعوت دے رہی ہے جن کا حکم خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور نیز مشرکین جس ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مشرکین خود کہا کرتے تھے کہ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ اس ملت میں بھی یہی بنیادی تعلیم تھی کہ تنہا ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ملت ابراہیمی میں بھی یہی بات تھی بنیادی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو دعوت دے رہے ہیں اس کی بنیادی تعلیم ان کی کتابوں کی تعلیمات اور ان کی ملت کے عین موافق ہے، جس سے معلوم ہوا کسی نئی بات کی دعوت نہیں دے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام نے جس کی دعوت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اسی کے موافق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا سوائے بغض و عناد کے اور کیا ہے؟ اس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار لازم نہیں آتا، بلکہ جس دین و ملت پر ہونے کے وہ دعوے دار ہیں اس کا بھی انکار ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز ان کی کتابوں میں موجود ہے اور جو بشارتیں موجود ہیں، اس کا انکار اگر کر رہے ہیں تو گویا کہ اپنی کتاب کا انکار ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا اور اس کے نبیوں میں سے کسی کی بھی تکذیب شرک اور کفر ہے، اور یقینی طور سے یہ شرک اور کفر جو ہے یہ موجب ہلاکت و خسران ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جماعتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے والوں اور آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے کفر و شرک کرنے والوں کے ساتھ آخرت میں پیش آنے والی جزا اور سزا کا بیان ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے اور آخرت پر یقین رکھیں گے تو ان کی جزا کیا ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو ان کی سزا کیا ہے۔ چنانچہ کفار مشرکین کے سلسلے میں تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، یعنی منکرین قرآن اور رسول کافر ہیں، خواہ یہود اور نصارہ ہو یا مشرکین ہو، یہ ہمیش کے لیے دوزخ میں جلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انتہائی بدترین مخلوق ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اور زندگی گزارنے کے تمام وسائل و اسباب مہیا کرنے والے عظیم محسن کے ساتھ شرک کریں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت سے انکار کریں، اس کے بدترین ہونے میں کیا شبہ ہے۔
تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو لہٰذا وہ بدترین مخلوق ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور مومین صادقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو یوں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اور وہی لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں، وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، مخلوق میں سب سے برتر ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو جزا عطا فرمائیں گے وہ ایسے گارڈن ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ جماعت جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر کامل یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور قرآن کی تعلیمات پر مکمل عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے سرد و شبد و شاداب باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو بہرحال جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے تکذیب کی، تو ان کے لیے تو قرآن کریم نے فرمایا فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کنٹراسٹ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مشرکین کا ذکر فرمایا وہاں صرف خالدین فیہا فرمایا، ابدا نہیں فرمایا، اور جہاں پر مؤمنین صادقین کا ذکر فرمایا وہاں پر خالدین فیہا ابدا فرمایا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی وجہ سے اسلام کی دو عظیم شخصیت، ایک علامہ ابن تیمیہ رحمہم اللہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو شیخ الاسلام سے جانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے محی الدین ابن عربی جو صوفیان کرام کی ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز ہے، اور ان کا بہت بڑا مرتبہ بھی ہے محی الدین ابن العربی، یہ اسلام کی عظیم شخصیت ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر ابدا کا نہ لانا اور ایمان عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے ابدا کا لفظ لانا اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو مشرکین کو جہنم میں ڈالیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا وہ جل جائیں گے، اور اس کے بعد جلنے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی جس طریقے سے کوئی دیگ ہوتی ہے اس میں کسی شخص کو ڈال دیا جائے، اس کو دہکایا جائے تو وہ جل جل کر پھدک کر وہ جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین کا حال بھی ہوگا، یعنی کہ وہ جہنم میں جلا دیے جائیں گے، ان کی روح نکال لی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی باتیں ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، اس لیے کہ انہوں نے استدلال کیا ہے جہنم خالدین فیہا سے، یہاں پر ابدا کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ تغابن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہاں پر بھی الفاظ یہ ہے کہ جو شخص اچھے عمل کرے گا وَيُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے، اچھے عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو مٹا دیں گے، اور ایسے باغیچے میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے، ایسے گارڈن میں داخل کریں گے جس میں نہریں جاری رہے گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑے مرتبے کی بات ہوگی۔ تو وہاں پر ابدا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور جب کفار مشرکین کا ذکر آیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا،
اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے کفر کیا، تو وہ جہنم میں جائیں گے. اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو وہاں پر ابدا کا لفظ نہیں ہے. تو بہرحال ان کی اپنی رائے یہ ہے کہ کفار مشرکین بھی جانوروں کی طرح ختم کر دیے جائیں گے اور جہنم میں جلا دیے جائیں گے. لیکن میں نے بتلایا یہ ان کی اپنی رائے ہے. اور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ جو شخص بھی کفر اختیار کرے گا، شرک اختیار کرے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا. لیکن چونکہ ایک علمی رائے ہے اس وجہ سے میں نے رکھ دی. میں خود کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا، جمہور مفسرین کا اور تقریباً اجماع امت کا یہی مسئلہ ہے کہ سب کے سب جو مشرکین ہوں گے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے. واللہ اعلم. تو اب دونوں چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. ذالک لمن خشی ربہ. لہذا جب اللہ تعالیٰ جنت میں ان تمام لوگوں کو حاضر کر دے گا اور وہ خوش و خرم ہو جائیں گے اور بے شمار نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ایک اور چیز تم کو نوازتا ہوں، اور وہ اس اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اس کے بارے میں فرمایا کہ مالک ارض و سما، رب دو جہاں، ان لوگوں سے راضی ہوگا اور جو نعمت اللہ رب العزت ان کو دے گا یہ بندے بھی اس سے راضی ہوں گے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرے اپنے رب سے، جو اللہ سے ڈرے، جو اپنے رب سے ڈرے، جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے. لہذا اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ عوض اور یہ نعمتوں سے نوازے گا. بہرحال جزاء اللہ کی خوشنودی اس شخص کو ملتی ہے جو اپنے رب سے خوف رکھتا ہے، اس کے کسی بھی حکم کی کسی بھی حال میں خلاف ورزی نہیں کرتا. چنانچہ حضرت مولانا محمد مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر صورت میں تمام کمالات دینی و نعمائے آخرہ، وہ تمام کمالات دین اور دنیا اور آخرت کا جس کے اوپر دار و مدار ہے وہ بتلا دیا. وہ ہے دراصل خشیت اللہ، اللہ سے ڈرنا. خشیت اس خوف کو نہیں کہا جاتا جو کسی دشمن یا درندے سے، یہ موذی چیز سے طبعاً ہوتا ہے، بلکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت اور جلال کی وجہ سے پیدا ہوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ذات مجھ سے ناراض ہو جائے، جس کا مقتضی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام میں اور حال میں اس کی رضا جوئی کی فکر کرتا ہے اور ناراضی کے شعبے سے بھی بچتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں اور اللہ سے ڈریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ انسان کو دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے بلکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. تو بہرحال حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سورت آپ حضرت ابی بن کعب کو پڑھ کر سنائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے اس کا ذکر کیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ کیا وہاں میرا ذکر کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو حضرت ابی بن کعب رو پڑے. ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا حکم دیا جانا کہ آپ اسے حضرت ابی بن کعب کو پڑھ کر سنائیں، یہ اصل میں
حضرت ابی بن کعب کی ثابت قدمی اور ان کے ایمان کی زیادتی کے لیے تھا۔ جب کوئی نعمت خاص طور سے نام کے ساتھ ذکر کر دی جائے تو اس کا لطف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کسی شخص نے دعوت کی ہے، 10 آدمی کو لے کے آنا ہے، 10 آدمیوں میں کوئی آدمی شامل ہے، اور ایک شخص کو الگ سے بھی کہہ دیا جو اس 10 میں شامل تھا کہ بھئی تم خاص طور سے آنا، تو اس کو اور مزید تقویت ملتی ہے اور خوشی ہوتی ہے اور وہ دعوت والے کا شکر گزار بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ابی بن کعب کو پڑھ کر سناؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ خود اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح کہنا گویا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ایمان لانا ان کی زیادتی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔